الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما مہمان، عزیز طلبہ اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع اور عریض کائنات کو پیدا کیا اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ اپنی سنتیں رکھی۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنی ایک منتخب اور ایک نمائندہ قوم کو بھیجتا ہے، اس کو پوری دنیا کا امام اور قائد بناتا ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک وہ قوم پہنچائے۔ جب تک وہ قوم اس مشن کو پورا کرتی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے اندر عزت اور شرف سے نوازتا ہے۔ لیکن جب وہ قوم اپنے اس مشن کو بھول جاتی ہے، وہ قوم اپنے اس مقصد کو جس کے لیے وہ پیدا کی گئی تھی اس کو بھول جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو اٹھاتا ہے۔ تخلیق، دنیا کی اس تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مستقل کار فرمائے، اور جب کسی قوم سے اس منصب کو چھیننے کے بعد دوسری قوم کے سامنے یہ ذمہ داری رکھی جاتی ہے، ان کے سامنے یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دیتے ہوئے بات کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو پھر ہم دوبارہ ایک دوسری قوم کو اٹھائیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو اسی تناظر میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا، اس کو عزت اور فضیلت سے نوازا، انبیاء اور رسل کا سلسلہ اس قوم کے اندر جاری کیا، اس کو مختلف نعمتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، تم کو پوری دنیا پر فضیلت عطا کی تھی۔ ان کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، جو ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور ان کی عورتوں کو غلام بنانے کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم فرعون سے اس بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دی۔ جب وہ صحراؤں کے اندر بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کے سائے کی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے اوپر بادلوں کے سائے کیے اور رزق کے طور پر ان کو من و سلوہ عطا کیا۔ لیکن وہ اس فرض سے بیگانہ ہو گئے، وہ اپنی ذمہ داری کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے انہوں نے روگردانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، یہ کیسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، یہ بوڑھی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم جاری کر دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر مسکنت اور ذلت طاری کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کی حیثیت سے اٹھایا اور فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے لوگوں کو روکنا ہے، تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہو۔
یہ ذمہ داری اس قوم کی سپرد کی گئی جس کا ہم اور آپ حصہ ہیں. لیکن اگر ہم اور آپ اپنی اس حیثیت کا جائزہ لیں، اپنے اس مقام کا جائزہ لیں جس کے لیے ہم بھیجے گئے تھے، تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس قوم کو دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا تھا، آج وہ قوم دوسری قوموں کی مقتدی بنی ہوئی ہے. آج وہ قوم دوسری قوموں کی اقتدا کرتی ہے. جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم قائد، رہنما اور لیڈر موجود تھا، آج وہ چند سو کالڈ لیڈرز کے سامنے کھلونا بنی ہوئی ہے. جس کے پاس قرآن جیسا نور موجود تھا، آج وہ امت تاریکیوں کے اندر جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہیں. جس کے پاس تاریخ کا سب سے زیادہ علم تھا، جس نے قوموں کو ان کی تاریخ بتائی تھی، آج وہی قوم اپنی تاریخ سے ناشنا ہے. جس کے پاس مستقبل کا سب سے زیادہ علم تھا اور مستقبل کا سب سے زیادہ علم آج بھی ہے، آج وہی قوم اپنے مستقبل سے اتنی ہی نا امید ہے، اتنی ہی مایوس کن ہے. عزیز طلبہ اور نوجوان ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کو پھر اپنے وہ فرائض یاد دلائے جائیں. اس قوم کو اس کی اصل امامت اور قائدانہ صلاحیتیں اس کی جو ہے پروان چڑھائی جائیں. آج کا یہ کنونشن اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے. بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. انشاءاللہ اس موضوع کے تحت ہمارے فاضل مقررین اس موضوع پر گفتگو کریں گے.